نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. منبر نور پر جلوہ افروز عمائدین ملت، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلاۃ کے بعد میں نے قرآن عظیم کی بہت مشہور و معروف آیت تلاوت کی، جس میں رب کریم یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر. اور آج ہم اسی رب لم یزل ولا یزال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اہلیان بھیونڈی بالخصوص کھاڑی پار کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ثنا خان رسول کی ایک مقدس جماعت کو جمع کر کے نعت خوانی کا یہ ایک حسین مقابلے کا انعقاد کیا، اور اسی میں دو بہت اہم چیزیں شامل فرمائیں. ایک ہندوستان کے بالعموم اور قوم مسلم کے بالخصوص ایک بہت بڑے محسن، ایک ایسے جینیس جن کو لوگوں نے نیگلیکٹ کر دیا، بھلا دیا، اس عظیم الشان ملت کے سربراہ آقائے نعمت سیدی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمت والرضوان کی یاد میں اس پروگرام کا انعقاد ہوا. اور ہمارے شہر کے دو عظیم بزرگ، ہم نے بچپن سے جن کو بزرگ دیکھا اور الحمدللہ آج تک وہ بزرگ جلوہ فرما ہیں، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، جمال میں، کمال میں، حیات میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے، اور انہی کے زیر سایہ ہم نوجوانوں کو اور آنے والی نسلوں کو دین اور سنیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت خوب جانتا ہوں کہ کب کتنا بولنا چاہے. اس وقت سب اس آرزو، اس تمنا، اس انتظار میں ہیں کہ اس نعتیہ مقابلے کا فیصلہ کیا ہوا، کسے پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام دیا جائے. لیکن جو چیز صبر سے ملتی ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اسی کا فیض اٹھاتے ہوئے میں چند منٹ میں دونوں موضوعات پر اپنی گفتگو ختم کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ وہ قومیں جو اپنے ماضی سے جڑی رہتی ہیں، اپنے ماضی کے اکابرین سے اخذ فیض کرتی ہیں، وہ قومیں زندہ رہتی ہیں. اقبال نے کہا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جس پتے کا تعلق درخت کی جڑوں سے ہوتا ہے وہ پتے سرسبز و شاداب رہتے ہیں، اور جن پتوں کا تعلق درخت سے ٹوٹ جاتا ہے وہ پتے ہو کی شاخیں وہ سوکھ جاتی ہیں، مرجھا جاتی ہیں. ہم پر فرض ہے کہ آنے والی نسلوں کو ہمارے ماضی کے بزرگوں کے عظیم کارناموں سے آگاہ کریں. یہ ہندوستان جنت نشان جس پر انگریزوں نے قبضہ کیا، کچھ کم 800 سال تک کلمہ گویوں نے اس ہندوستان پر حکومت کی، اور اس کے بعد
تاجرانہ ذہن رکھنے والے انگریز آئے اور انہوں نے ایسا چکر چلایا کہ 800 سال کی مسلمانوں کی حکومت کو انہوں نے اپنے قبضے میں کیا۔ یہ اتحاد کی دعوت دینے کے لیے تو آئے، لیکن حقیقت یہ کہ یہ ہندوستان پر حکومت کرنے کی بجائے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے یہاں کی قوموں کو توڑ مروڑ دیا، آپس میں ان میں پھوٹ ڈالی، سب کو ایک لباس میں، یورپین لباس میں تو رکھ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے ان انگریزوں نے ہندوؤں سے ان کا دھرم چھین لیا، مسلمانوں سے ان کی پہچان چھین لی۔ ہندوؤں نے دھوتی چھوڑ دی، مسلمانوں نے پجامے چھوڑ دیے۔ ہندوؤں نے چوٹی چھوڑ دی، مسلمانوں نے داڑھی چھوڑ دی۔ لباس سب کا ان لوگوں نے اتار کے یک رنگ کر دیا، لیکن دلوں میں نفرت کا ایسا بیج بویا کہ جس کی وجہ سے آج ہندوستان کو آزادی حاصل ہوئے 3 نسلیں گزر گئی، لیکن آج بھی ہندوستان کی عوام دن بدن ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نفرت کے ان پجاریوں کو جن لوگوں نے پہچانا، ان میں اولین ذات مجاہد حریت حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان کی۔ وہ علامہ فضل حق خیر آبادی جو دلی اور لکھنؤ کے ہائی وے سے قریب سیتاپور ضلع کے مردم خیز قصبے خیر آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ خیر آباد جو اس زمانے میں یعنی مغلوں کے بالکل اخیر دور میں، مغل امپائر کا آخری دور تھا، بہادر شاہ ظفر کا زمانہ تھا، اس وقت اس مردم خیز خطے خیر آباد سے اٹھنے والا یہ مجاہد دلی آ کر اس نے جب علم دین سیکھنا شروع کیا تو یقین جانے علوم نقلیہ کے علاوہ علوم عقلیہ یعنی منطق، فلسفہ، حکمت اور علوم عالیہ پر اس نے وہ دسترس حاصل کی کہ آپ کو فخر سے سر اونچا کرنا چاہیے کہ سقراط اور بقراط، ارسطو اور جالینوس کی غلطیاں نکالنے والا اگر پوری دنیا میں کوئی تھا تو ہندوستان کے خیر آباد کے قصبے سے اٹھنے والا وہ مجاہد حریت، دنیا جسے علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ بہترین عربی داں جس کے 400 عربی وہ اشعار ہیں کہ آج بھی عرب کی سرزمین پر جب لوگ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے قصائد پڑھتے ہیں، قصیدہ نونیہ، قصیدہ رائیہ، تو سر دھلتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اجمی ہو کر اتنے عظیم قصیدے لکھ رہا ہے عربی میں، یہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے۔ جس کے علوم عقلیہ پہ دسترس کا وہ عالم کہ اس وقت سے لے کے آج تک ان کا کوئی مقابل نظر نہیں آتا۔ 14 سال کی عمر میں اور وہ 13 سال کی عمر میں ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالحق خیر آبادی منطق اور فلسفہ پر مبسوط کتابیں لکھتے نظر آتے ہیں، کتابوں پر حاشیے لکھتے نظر آتے ہیں، اور وہ اس وقت کی ادبی مذہبی دنیا کے ایسے سرخیل و رہنما تھے کہ سر سید علی گڑھی نے آثار السنادید میں لکھا، غلام محی الدین زور نے اپنی کتاب میں لکھا، مختلف مورخین نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ اس وقت کے دلی کے حالات جب بیان کیے تو لکھا کہ اس وقت دلی 4 بڑے دانشوروں کے قبضے میں تھی، ان میں پہلا دانشور علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان، دوسرے مفتی صدر الدین خواہ آرزوردہ صدر الصدور، تیسرے مرزا اسد اللہ خواہ غالب، اور چوتھے مومن خواہ مومن۔ یہ وہ 4 عناصر اربع اساتین ملت تھے جو پورے ہندوستان کی ادبی دنیا پہ راج کرتے تھے، اور اس کیبنٹ کا جو سربراہ تھا تنے تنہا حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان۔ وہ فضل حق خیر آبادی کہ ان اساتین اربع میں
حضرت مفتی صدر الدین خان آزردہ صدر الصدور چیف جسٹس آف انڈیا اس زمانے کے مغل امپائر میں، وہ حضرت فضل حق خیر آبادی کے استاذ بھائی حضرت مولانا فضل امام کے شاگرد، اور غالب اور مومن کا حال تو یہ تھا کہ غلام محی الدین زور نے لکھا، سر سید علی گڑھی نے لکھا کہ یہ جو تینوں تھے، مفتی صدر الدین آزردہ، مرزا اسد اللہ خان غالب اور مومن خان مومن، یہ تینوں جب فضل حق خیر آبادی کے پاس آتے تھے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ ان کا وہ علمی پایا تھا کہ جس وقت آبرو اردو، بانی اردو کہلانے والا غالب بے مثال دیوان غالب لکھنے کے لیے بیٹھا اور اپنے پورے کلام کو ترتیب دے کر دیوان غالب لکھنا چاہتا تھا، تو محی الدین زور نے لکھا کہ جس دیوان غالب کو پوری اردو دنیا سروں پہ لے کے دوڑتی ہے، اس پورے دیوان کو اس کا مسودہ مرزا غالب نے علامہ فضل حق خیر آبادی کی خدمت میں پیش کیا، کہا حضور یہ میرا دیوان، قلم آپ کے ہاتھ میں، آپ جسے چاہیں قلم زد کر دیں، جسے چاہیں برقرار رکھیں، آپ جسے برقرار رکھیں گے وہی دیوان غالب کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے گا۔ تو دنیا نے دیکھا کہ اسد اللہ خان غالب کا دیوان اگرچہ لکھا ہوا اسد اللہ خان کا ہے، لیکن ترتیب دیا ہوا علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ یہ وہ فضل حق خیر آبادی ہے، نازک خیال شاعر، ان کے علم اور دیگر شانوں کو اس وقت کیا بیان کریں، لیکن اس نازک مزاج شاعر کے دل میں اللہ نے ہندوستان کی آزادی کا ایک ایسا جوش پیدا کیا کہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا اگر کوئی ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ۔ وہ فضل حق خیر آبادی جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ علمی سطوت عطا کی تھی کہ ہندوستان کے جتنے بڑے بڑے رجواڑے تھے ان سب کی آرزو یہ رہتی تھی کہ فضل حق ہمارے دربار میں آوے۔ نواب آف جھجھر، نواب آف الور، نواب آف پالنپور، ٹونک کے نواب، رامپور کا دربار، لکھنؤ کا واجد علی شاہ کا دربار، دلی میں بہادر شاہ ظفر کا دربار، ان سارے درباروں سے ایسا تعلق تھا کہ یہ سارے بڑے بڑے نواب حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے ایک حکم کے منتظر رہا کرتے تھے، وہ جو حکم صادر کر دیتے تھے یہ سارے درباری، یہ بڑے بڑے دربار اس پر سر جھکاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1857 کا غدر ہوا، میرٹھ سے انگریزی فوج میں بغاوت اٹھی اور انگریزی فوج کے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ انگریزی حکومت کے خلاف جب جذبہ بیدار ہوا تو انہیں ایک ایسی کارتوس دی گئی انگریزوں کی طرف سے کہ اس کارتوس کو منہ سے نوچ کر خود اسے رائفل میں لگایا جائے، اور اس کے بارے میں پتہ یہ چل گیا ان پاپی انگریزوں نے اس کے اندر سور کی چربی بھی لگائی ہے، شامل کی ہے، گائے کی چربی بھی شامل کی ہے، یعنی دونوں دھرم کے لوگوں کے مذہب کو بھرشٹ کر کے ان کو اپنا غلام بنانے والی یہ انگریز حکومت جب آگے بڑھی اور اس کے خلاف میرٹھ سے جب غدر کی آواز اٹھی اور وہاں سے انگریزی فوج کے سپاہی بغاوت کر کے دلی کی طرف آئے اور آ کر لال قلعے میں حضرت بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش ہوئے، تو جنرل بخت خاں ہو یا بہادر شاہ ظفر، ان دونوں کو، پوری مغل امپائر کو اگر کسی کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی تو تنہا علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات تھی۔ اور بہادر شاہ ظفر نے طلب کر کے کہا اگر آپ فتویٰ دے دیں تو اس فتوے کے مطابق ہم غدر کریں گے، انگریزوں کے خلاف جہاد ہوگا۔ پہلی جنگ آزادی جو لڑی گئی، اس جنگ آزادی کے ہیرو، اس کے بانی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی، وہ بطل حریت، وہ جبل استقامت،
کہ جب بھی بغاوت ہونا تھی ہوئی، یہ اور بات ہے کہ تنظیم کے بغیر یہ دانا بکھر گیا، دشمن کا جو فریب تھا وہ کام کر گیا۔ ہندوستان کے رجواڑوں میں، یہاں کی فوجیوں میں اتحاد نہ تھا، انگریز نے مکاری کے ساتھ سب پہ قابو پا لیا۔ لیکن اس کے بعد جب انگریزوں نے حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر مقدمہ کیا، اس مقدمے کی تاریخ گواہ ہے کہ سچے نبی کا سچا غلام انگریز کے جج کے سامنے علل اعلان کہہ رہا تھا کہ اس جہاد کا فتویٰ میں نے دیا ہے، اور آج بھی میرا وہی قول ہے جو میں نے ماضی میں دیا تھا۔ انگریزوں نے انہیں سزائے، انہیں عمر قید بعبور دریائے شور، حبس دوام بعبور دریائے شور کا حکم نافذ کیا، اور جزائر انڈمان میں تقریباً 1 ماہ 10 سال تک وہ قید رہے، اور اسی قید اور اسیری کے عالم میں وہ اللہ کی رحمت کو پہنچے، ان کا وصال ہو گیا۔ جس وقت ان کا وصال ہوا تو مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنے ایک دوست مرزا یوسف کو خط لکھا، اور اس میں یہ تحریر کیا، آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں۔ اس میں غالب نے لکھا کہ فضل حق جیسا دوست مر جائے اور اسد اللہ خان نیم جاں مردہ رہ جائے، اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ وہ خراج عقیدت ہے جو غالب نے حضرت فضل حق خیر آبادی کی نیت کیا تھا۔ لیکن برا ہو اس ہندوستان کے سیاستدانوں کا، اور کو خود ہماری کوتاہیاں، ہم نے اپنے اس بطل جلیل کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا۔ آج ہماری نئی نسلیں ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں، قابل مبارکباد ہیں اس کمیٹی کے ممبران، انہوں نے آج یہ چھوٹا سا جلسہ رکھا۔ اب میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں میرے دوستوں، کہ ہمارا یہ شہر بھیونڈی کئی 100 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ عرب سے آئے ہوئے نوائد کی شافعی کوکنیوں کی بستی، یہ کوکن پٹی، یہاں پہ اصل یہاں کے مسلمان باشندے قدیمی زمانے سے یہاں کے کوکنی شافعی نوائتی حضرات، اور اس کے بعد کئی 100 سال تک یہاں مختلف صوفیاء کرام آتے رہے، کبھی حضرت چنگی شاہ بابا، کبھی حضرت دیوان شاہ بابا، کہیں قطب کوکن حضرت مخدوم ماہی میں نہیں، حضرت امانی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ فضل اللہ، حضرت شکر شاہ، حضرت مقری شاہ، یا اولیاء کرام آتے رہے۔ چھوٹا سا شہر تھا، سب اہل محبت تھے، سنی جنتی تھے۔ اس کے بعد پھر دور آگے بڑھا، گمراہوں کی ٹولیاں آنے لگیں، رفتہ رفتہ گمراہیاں پھیلنے لگیں۔ اس وقت تک یو پی سے دور ہونے کی وجہ سے اس مہاراشٹر، بمبئی اور بھیونڈی کے سرزمین سے، کوکن کے علاقے سے ابھی فیضان اعلیٰ حضرت یہاں نہیں پہنچا تھا، تو فیضان اعلیٰ حضرت سب سے پہلے اس شہر بھیونڈی میں لانے والی ذات تاجدار کچھوچھا حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمت والرضوان کی ذات۔ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں یہاں تشریف لاتے تھے، ان کے کئی خلفاء بھی یہاں تھے، پیری مریدی کے ذریعے اعلیٰ حضرت کے فیضان کو وہ یہاں پر سنیوں میں پھیلا رہے تھے، تقسیم فرما رہے تھے۔ لیکن اسباب اور وسائل کی کمی، حضرت کا پوری دنیا سنیت میں بالخصوص ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں دورہ، یہاں زیادہ وقت نہ دے پائے۔ لیکن جو مبارک کام کی ابتدا ہو گئی تھی تو اسی کے بعد ایک کے بعد ایک امام احمد رضا کا فیضان یہاں جب آنا شروع ہوا تو کبھی تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کے ذریعے آیا، کبھی تاجدار کچھوچھا محدث اعظم ہند کے ذریعے آیا، کبھی امین شریعت تشریف لائے، کبھی ماں رہرا کی برکات لے کر حضرت سیدنا شاہ آل مصطفیٰ سید العلماء علیہ الرحمت والرضوان تشریف لائے۔ یعنی ملک کے طول و عرض کی
وہ ساری سنی خانقاہیں، ان سب کی نظر کرم اس شہر بھیونڈی کی طرف ہوئی، لیکن ابھی بھی کچھ کسر باقی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاہ ابو الحسین شاہ علی حسن اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سنیت کی وہ بنیاد ڈالی کہ شاہ علی حسین اشرفی میاں نے یہاں کے 2-3 اہم کوکنی برادری کے ذمہ دار لوگوں کو حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ صدر الشریعہ کی بارگاہ میں جا کر علم دین سیکھو۔ اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت محسن فقیہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت حامد فقیہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھیونڈی سے گئے اور فیضان امام احمد رضا سے خواجہ کے دربار میں حضور صدر الشریعہ کے ذریعے حاصل کرنا شروع کیا اور ان کے سامنے زانوِ ادب تہ کیا۔ جب حضور محسن ملت اور حضور حامد ملت بھیونڈی تشریف لائے، اس کے بعد کے دور میں دیکھنے والوں نے دیکھا سی بھیونڈی نظام پور کے حضرت مولانا معین الدین بھرمال شافعی مدظ اللہ العالی علیہ الرحمت والرضوان، انہیں یہاں سے بریلی شریف بھیجا گیا۔ اب بریلی شریف میں بیٹھ کر سرکار حجت الاسلام مفتی اعظم اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کے ذریعے انہوں نے فیضان اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھوں سے سمیٹا اور وہ یہاں لے کے آئے۔ اور یہ جو بوڑھے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے بزرگ حضرت مولانا غلام غوث بہاؤالدین صاحب کو تو مجھ سے بہت زیادہ یاد ہوگا کہ محلے محلے بستی بستی حضرت معین الدین بھرمال صاحب مدظ اللہ العالی کی جو دینداری والی تقریریں ہوتی تھیں، اخلاص للہیت سے پر تقریریں، انہوں نے اس شہر کا اس شہر میں ایسا انقلاب لایا کہ بچے بچے کی زبان پر نبی 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 جاری ہو گیا، مسلک اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری ہو گیا۔ اور پھر انہی بزرگوں نے ہمارے آقا نعمت آج کے ہمارے ممدوح مکرم حضرت علامہ مولانا غلام غوث بہاؤالدین شافعی مدظ اللہ العالی کو اس بھیونڈی کی سرزمین سے اٹھا کر یادگار اعلیٰ حضرت و صدر الشریعہ میرے پیر و مرشد آقا نعمت حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اس علاقے سے سب سے پہلے اشرفیہ میں جانے والے مصباحی حضرت مولانا غلام غوث بہاؤالدین مدظ اللہ العالی، اور پھر اس کے بعد تو میاں جب سلسلہ چلا ایسا چلا کہ آج پوری بھیونڈی میں مصباحیوں نے سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا وہ بول بالا کر دیا ہے کہ بچے بچے کی زبان پر نبی 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 میں گنگنا رہا ہے۔ اور ہمارے دوسرے ممدوح مکرم درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے دوسرے ممدوح مکرم حضرت علامہ مولانا امام علی نعیمی مدظ اللہ العالی۔ میرے دوستو، یہ آج ہماری خوش نصیبی ہے، اعلیٰ حضرت کے یوں تو بہت سے شاگرد اور ہر شاگرد بے مثل و بے مثال، ان شاگردوں میں صدر الشریعہ اور صدر الافاضل یہ دونوں بڑے ممتاز تھے۔ الحمدللہ اگر صدر الشریعہ کی یادگار حضرت مولانا غلام غوث بہاؤالدین ہیں تو صدر الافاضل کے نعیمی فیضان کو لے کر نئی جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے آنے والے بستی ضلع کے رہنے والے حضرت علامہ مولانا امام علی نعیمی صاحب مدظ اللہ العالی ہیں۔ جانے کس لیے آئے، لیکن یہ آ کر اپنے اصل کام کو بھولا۔ پہلے دارالعلوم دیوان شاہ میں انہوں نے چند ماہ پڑھائے، اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جو کچھ دین کی خدمتیں کرنی تھی کی۔ آج یہ فقیر عزیزی دل کی گہرائیوں سے بالکل اخلاص کے ساتھ اس بات کا اظہار اور اعلان کرتا ہے کہ ہم جیسے ہمارے بعد والے، یہ جو نئی نسل آج آئی ہے، یہ جو نئے نئے علماء آئے ہیں، ہمیں اس بھرم میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان بزرگوں نے کیا کیا، جو کیا ہم نے کیا ہے۔ سنو، دارالعلوم دیوان شاہ بنانے والے
یہ اور ان کے ساتھی بزرگوں میں حضرت مولانا عبدالشکور اعظمی امجدی علیہ رحمت والرضوان ہیں، اور دارالعلوم دیوان شاہ کے بعد الجامعۃ الامجدیہ قائم کرنے والے، قائم کرنے کے وہ یہی سب بزرگ ہیں، اور قائم کر کے آج تک چلانے والے یہی بزرگ حضرات ہیں۔ اور آج بھیونڈی میں جو سنیت کی فضا نظر آ رہی ہے، ہمیں اس بھرم میں نہیں رہنا ہے کہ ہم ترم خواہ ہیں، ہم نے کچھ کیا ہے۔ ان بزرگوں کا کرم ہے، زمین انہوں نے ہموار کی ہے، ہم تو صرف فصل کاٹنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس لیے آنے والی نسلوں کو چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی دین کی خدمت کریں، ان بزرگوں کی عظمتوں کو پہلے لاکھوں لاکھ سلام کریں۔ ان کے احسانات ہیں کہ جو آج بھیونڈی کی سنیت اس قدر جگمگا رہی ہے۔ اللہ ان بزرگوں کو، بالخصوص بزرگوں کی یادگار حضرت علامہ مولانا غلام غوث بہاؤالدین شافعی مصباحی مدظ اللہ العالی اور حضرت علامہ مولانا امام علی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، ان بزرگوں کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی نسلوں کو اللہ شاد فرمائے، آباد فرمائے، ان کے فیضان کو عام اور تام کرے، اور ان کی دعاؤں کے سائے میں ہم لوگوں کو بھی دین و سنیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔